حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا سیکھنے گئے؟ قرآن کی سچی کہانی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرنے کے لیے طویل سفر پر نکلے جسے اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا؟ آخر وہ شخصیت کون تھی؟ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا؟ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا؟ ایک بچے کو کیوں قتل کیا گیا؟ اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بغیر مزدوری کے کیوں تعمیر کیا گیا؟ آئے قرآن و مجید کی روشنی میں اس حیرت انگیز واقعے کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر ایک ایمان افروزہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا علم بے حد وسیع ہے اور انسان کا علم بہت محدود ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نیک بندے کے درمیان پیش آیا جسے بہت سے مفسرین حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے کچھ خاص علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے اللہ، میں اس بندے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جگہ کا نشان بتایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت خضر سے ملاقات۔ کئی دن کے سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس نیک بندے سے ہوئی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ اس نیک بندے نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ پہلا واقعہ، کشتی میں سوراخ۔ وہ 2 دنوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اچانک اس نیک بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے اور فرمایا، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ اس نیک بندے نے یاد دلایا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی۔ دوسرا واقعہ، بچے کا معاملہ۔ پھر راستے میں ایک لڑکا ملا۔ اللہ کے حکم سے اس نیک بندے نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید حیران ہوئے اور فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا؟ دوبارہ جواب ملا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی اور کہا کہ اگر اب سوال کیا تو ساتھ نہ رکھیں۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی تعمیر۔ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، لیکن وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار تھی۔ اس نیک بندے نے تعمیر کی بغیر مزدوری کے درست کر دیا اس دیوار کو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کا ہرجانہ لے سکتے تھے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ اب جدائی کا وقت آ گیا۔ راز کھل گئے۔ اس نیک بندے نے فرمایا، کشتی کا راز۔ اس کشتی کے مالک غریب لوگ تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب پیدا کیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ بچے کا راز۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے آزمائش بنے گا۔ اللہ نے ان کے لیے بہتر اولاد
مقدر فرمائی۔ دیوار کا راز، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔ اللہ نے چاہا کہ بچے بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ حاصل کریں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت انسان فوری نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں بری لگتی ہے اس میں بھی خیر ہو سکتی ہے۔ علم کے باوجود انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ مومن کی بڑی طاقت ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ حکمت ہوتی ہے، چاہے ہم اسے فوری سمجھ نہ سکیں۔ جب زندگی میں مشکل وقت آئے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اس کی ہر قدرت میں خیر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ کی ہر قدرت میں خیر ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔